اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اے رسول، جو لوگ کفر میں دوڑ گرتے ہیں آپ کو مغموم نہ کریں، خواہ وہ ان لوگوں میں ہوں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل یقین لائے نہیں، اور خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو یہودی ہیں۔ یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، آپ کی باتیں دوسری قوم کی خاطر کان دھر سنتے ہیں۔ جس قوم کے یہ حالات ہیں کہ آپ کے پاس نہیں آئے کلام کو بعد اس کے کو اپنے موقع پر ہوتا ہے، بدلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو تم اس کو قبول کر لینا، اور اگر تم کو یہ حکم نہ ملے تو احتیاط رکھنا، اور جس کا خرابہ ہونا خدا ہی کو منظور ہو تو اس کے لیے اللہ سے تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کے دلوں کا پاک کرنا منظور نہیں، خدا تعالیٰ کو پاک کرنا منظور نہیں ہوا۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے سزائے عظیم ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلے اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا واقعہ کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے، نبوت ملنے کے 13 سال تک، تو صرف کافروں سے آپ کا واسطہ رہا۔ مکے کی زندگی میں صرف کافر لوگوں سے ہی آپ کا مقابلہ تھا، لیکن جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں کئی قوم کے لوگوں سے واسطہ پڑا، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، اور ایک بیچ کا ایک گروپ تیار ہوا جس کو قرآن نے منافقین کہا ہے۔ تو یہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، صرف یہ لوگ زبان سے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو کئی طبقوں سے، کئی جماعتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا۔ تو مدینے میں کئی بڑی قومیں تھیں، بنو نذیر، بنو قریظہ، اسی طریقے سے اور دوسرے لوگ تھے۔ مدینے کے قرب و جوار میں بنو نذیر، بنو قریظہ کے بڑے مضبوط قلعے تھے، ابھی بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ کھنڈرات ابھی بھی بنو قریظہ کے، بنو نذیر کے ابھی بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ سعودی حکومت نے اس کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اس قوم کے جو لوگ تھے، بڑے پیسے والے دولت مند لوگ تھے، ان کے یہاں ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی، پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، جب کوئی بڑا آدمی ان لوگوں میں کا زناکاری کا ارتکاب کرتا تو بڑے آدمی کے لوگ کیا کرتے تھے، معمولی سزا دے کر کے اس کو بچا دیتے تھے، پیسے لے کر کے۔ اور اگر اسی جرم کا کوئی غریب آدمی ارتکاب کرتا تو اس کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر زناکاری کی سزا ان کی کتاب میں سنسار کرنا، اسلام میں بھی یہی سزا ہے۔ ان کی کتاب توریت میں بھی شادی شدہ اگر کوئی مرد و عورت زناکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو سنسار کرنا، پتھر مار کر اس کو ہلاک کرنا ہے۔ تو یہودی کے ایک بڑے آدمی نے زناکاری کا ارتکاب کیا، عورت مرد نے زناکاری کا ارتکاب کیا۔ تو ان لوگوں کا مسئلہ یہ پیش آیا کہ چھوٹے لوگوں کو جو ہم سزا دیتے ہیں تو وہ لوگ اعتراض کرتے، کیا اعتراض کرتے کہ تم بڑوں کو سزا نہیں دیتے، چھوٹوں کو سزا دیتے، اگر اب تم نے بڑوں کو سزا نہ دی تو ہم لوگ اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے۔ شریعت کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس کے اندر نرمیاں ہیں، بہت ساری سہولیات ہیں، تو چلو جائیں گے، وہاں جا کر کے بات کریں گے۔ اگر کوئی سزا کے اندر تخفیف
یعنی معمولی سزا کا کوئی حکم ان کے یہاں مل گیا تو اسی پر ہم لوگ عمل کریں گے۔ چنانچہ یہودی کے کچھ لوگ آئے اور پہلے کہہ دیا کہ اگر معمولی سزا ہو تو قبول کرنا، اور معمولی سزا نہ ہو تو رد کر دینا، چلے آنا واپس۔ تو یہودی کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شریعت میں زناکاروں کی سزا کیا ہے؟ اگر شادی شدہ کوئی زنا کر دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری کتاب میں اس کی سزا کیا ہے؟ تمہاری کتاب میں، تم توریت کتاب لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ کتاب لے کر کے آئے اور پڑھنا شروع کیا۔ جہاں پر یہ سزا لکھی ہوئی تھی زناکاروں کی سزا سنسار کرنا، وہاں پر ہاتھ رکھ کر کے آگے بڑھ گئے۔ اتنی خبیث قومیں دیکھیے، اس کو نہیں پڑھا، اس کو یوں ہاتھ رکھ کر کے بیچ کی عبارت چھوڑ کر کے آگے چلے گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا اللہ کے دشمن، تو ہاتھ ہٹا یہاں سے، یہاں دیکھ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو نے جو زناکاروں کی سزا تو نے ہاتھوں سے چھپا دیا، تو ہاتھ ہٹا وہاں سے۔ جب ہاتھ ہٹایا تو وہ پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ زناکاروں کی سزا یہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے بڑے عالم ابن سوریہ، یہودیوں کے جو بڑے عالم ہیں، ان کو بلا کر کے آپ حکم بنا لیجئے، وہ جو کہے اس کی بات مانیے آپ۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا۔ جب ان کو بلایا گیا تو ان سے خدا کی قسم دے کر کے پوچھا گیا اے ابن سوریہ، یہ بتا کہ تیری کتاب میں زناکاروں کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب مجھ کو خدا کی قسم دی ہے، اتنی بڑی آپ نے قسم دی کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو تورات مجھ کو جلا دے گی، اللہ تعالیٰ مجھ کو جو ہے جلا دیں گے، خاک کر دیں گے۔ اس لیے میں صحیح بات بتا رہا ہوں کہ زناکاروں کی سزا ہماری شریعت میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی زناکاروں کو جو سزا دی جاتی تھی وہ سنسار کرنا تھا، تو ہمارے یہاں بھی وہی سزا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ دیکھو یہی سزا ہے، تمہاری شریعت میں بھی یہی سزا تھی اور قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بھی یہی سزا ہے، اس لیے ان کو یہی سزا دی جانی چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ان کم بختوں کی وہ بات نقل کی گئی ہے کہ وہ لوگ، تو اس میں سے ایک طبقہ یہ تھا منافقوں کا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، صرف وہ لوگ زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، اسلام کی کوئی محبت نہیں تھی۔ اور یہ یہود و نصارہ یہ جو آپس میں کہتے تھے کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے، اگر کوئی سزا کے اندر نرمی ملی، سزا کے اندر کوئی تخفیف ہوئی تو ہم اس کی سزا کو قبول کر لیں گے، اور اگر ایسی سزا نہیں ہوئی، سخت سزا ہوئی تو پھر ہم اس کی بات کو رد کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا اس قسم کے لوگوں کو دردناک ذلت و رسوائی تو دنیا کے اندر بھی ہوگی، دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ان کے مقدر میں ہوگی، اور آخرت کے اندر سزائے عظیم سے ان کو جو ہے گزرنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ہوگی اور آخرت کے اندر تو سزائے عظیم سے ان کو گزرنا پڑے گا۔ تو ایسے لوگوں کا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ کے اندر تسکین کا سامان فراہم کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حرکتوں سے، ان کی باتوں سے تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے کفر سے اور ان کے نفاق سے، ان کی شرارتوں سے، ان کی حرکتوں سے غم میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ منافقوں کی حرکتوں سے اور یہود و نصارہ کی باتوں سے آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو غمزدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے تو ہم نے دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ان کے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور آخرت کے اندر بھی سزائے عظیم کا ہم نے انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔